السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بی بی سی کی ایک رپورٹ سننے کا موقع ملا جو وہاں کے نمائندے ہیں بی بی سی کے، انہوں نے القادر یونیورسٹی جا کے تو یہ رپورٹ بنائی۔ اس میں انہوں نے طلباء سے بھی بات کی اور وہاں کی جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، چیئرمین ہیں، ان سے بھی بات کی۔ تو طلباء کی بھی پریشانی کا اس سے پتہ چلا کہ وہ اپنا یعنی کوئی چوتھے سمسٹر میں ہے، کوئی پانچویں، کوئی چھٹے ساتویں میں ہے، تو وہ بڑے اس بات پہ پریشان ہیں کہ یعنی اس یونیورسٹی کا جو سرکاری تحویل میں لے لیا جانے کی خبریں، دوسری طرف مریم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ میں اس میں میرے قبضے میں آ گئی ہے۔ تو اس طرح کی باتوں سے ظاہر ہے وہ ان کا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مستقبل جو ہے وہ اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، اور ہم نے جو اتنا عرصہ محنت کی ہے یہاں، اس کے بعد ہمیں کہیں اور داخلہ ملے گا یا نہیں، اس طرح کے یعنی ان کو ریزرویشن ہے۔ دوسری طرف وہاں کے ایڈمنسٹریٹر سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹرسٹ کے تحت ہے یہ یونیورسٹی، القادر یونیورسٹی، تو اس کے یعنی انہوں نے کہا کہ بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے موسٹلی، تو اس میں چند ایک کی طلباء ہیں جن کو جو فیس دیتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ ڈونیشن پہ چلتا ہے، اس کے کچھ سب ہمارے پروجیکٹ ہیں، کچھ ہم ٹریننگ ڈیلیور کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری یعنی یونیورسٹی کا کام چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیسک تو اس کی چیریٹی پہ ہی تھی، ڈونیشن پہ ہی تھی، تو چیریٹی کا رجسٹر تھی یہ یونیورسٹی پہلے، لیکن اب کچھ حکومت نے نئے اس کے رولز نکالے ہیں اور اس کی جو پنجاب سے ہماری رجسٹریشن تھی اس کو روک دیا گیا ہے۔ تو ہم نے وہاں اسلام آباد چیریٹی جو کوئی سینٹر ہے وہاں انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو وہاں بھی ہماری جو چیریٹی ہے اس کو رجسٹر نہیں کیا جا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہمارے بچوں کا یعنی مستقبل اور ایک اچھے مقصد کے لیے جو سیرت النبی کا موضوع پہ تعلیم ہو رہی تھی اس کو ایک اس کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔ تو دوسری طرف یہ ایک رپورٹ تھی، اس کے کچھ کامنٹ میں بھی تھے، میں نے کچھ بعض اوقات میں تھوڑے پڑھتی ہوں کہ شاید کچھ عوام کی بھی رائے پتہ چلے، تو اس میں انہوں نے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہوا تھا، کچھ تو گالی گلوچ ہوتی ہے اور زندہ باد ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی ایک ہوتی ہے کوئی صحیح رائے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ جی یہ پیسہ نہ تو سپریم کورٹ کا تھا، نہ ہی یہ حکومت پاکستان کو جانا چاہیے تھا، بلکہ یہ ان لوگوں کو بانٹا جانا چاہیے تھا جن کے اوپر زیادتی ہوئی کراچی بحریہ کے بنانے کے دوران، اور جنہوں نے احتجاج کیا اور جنہوں نے ڈنڈے کھائے اور جنہوں نے بہت زیادہ جدوجہد کی کہ ان کی جو جھگیاں اور ان کے جو کچی آبادیاں تھیں ان کو مسمار کیا گیا تھا ریاض ملک کے کراچی بحریہ بنانے کے لیے۔ تو مجھے یہ بات کلک کی، مجھے لگا کہ میں یہاں بیان کروں تاکہ کوئی اگر اس سلسلے میں کوئی جواب دینا چاہیں، لوگ کچھ جاننے والے ہوں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں کافی تضادات ہیں۔ حامد میر نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، شہزاد اکبر نے، کافی اور لوگ بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے میں اور اس کی جو پروسیکیوشن ہے اس میں کافی تضادات ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو فیصلہ سنایا گیا ہے تو یہ ہائی کورٹ میں جا کے اٹھ جائے گا، اور یہ ان کیسوں سے بھی زیادہ کمزور ہے، جو تو شاخانہ اور عدت کیس وغیرہ تھے وہ بھی ہائی کورٹ میں جا کے اڑ گئے۔ لیکن اس میں ایک خطرہ ہے کہ مسلسل حکومت ایسے ججوں کو ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے ہائی کورٹ میں جو کہ پیکنگ کے ماہر ہیں۔ تو بہرحال کچھ بہتری کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ملک کے حق میں بہتر کرے۔ تو وجاہت سعید نے بڑی اچھی کچھ تجاویز دیں، انہوں نے یعنی ایک طرح سے وہ کیا کہنا چاہیے، مجھے لگا کہ جیسے ایک بندہ غم خواری کرتا ہے، کوئی پرسہ دیتا ہے، اس طرح کی پی ٹی آئی کے ورکرز کو، پی ٹی آئی کی یعنی سارے جو لوگوں کو انہوں نے بڑی اچھی تجاویز دیں۔ انہوں نے کہا کہ یعنی سزا تو جو ہو گئی اس کے 24 گھنٹے بعد انہوں نے کہا میں نے سوچ و بچار سے بڑی کوئی باتیں سوچی، اور وہ ان کا خلاصہ میں بیان کروں گی، اور میں اپنے بھی اس میں کچھ شامل کرنا چاہتی ہوں کہ جو میں سوچتی ہوں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک مقبول جماعت ہے، ہر بندہ مانتا ہے اس کو، پہلے سے زیادہ مقبول ہو گئی۔ عمران خان جو اس طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں، جیل میں ڈیل نہیں کر رہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں یہ 2 مطالبے بس میرے مانو، سیاسی قیدیوں کو، حکومت سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں، فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے سیاسی قیدیوں کو رہائی کرو
اور ان پہ جوڈیشل کمیشن بناؤ. جو 9 مئی اور 26 نومبر کو جو واقعات ہوئے اس پہ جوڈیشل کمیشن بناؤ. باقی سیاسی جدوجہد ہے ہماری کہ ہم نے اپنے اس کے لیے کیا کرنا ہے آگے، یہ ہمارے زور بازو ہوگا، ہم اس پہ لڑیں گے، اپنی سیاسی جدوجہد خود کریں گے، ہم کسی سے مانگیں گے نہیں. تو یہ جو ہے نا سٹانس اس نے اور مقبول کیے. تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک مقبول جماعت ہے تو لیکن مقبول جماعتوں کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں. یعنی انہوں نے کہا کہ احتجاج کا رستہ آپ کو ختم نہیں کرنا چاہیے. احتجاج یعنی جیسے 26 نومبر کو کر کے تو وہ بیٹھ گئے ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو بات نہیں ہے اگر آپ نے اپنی جماعت کو زندہ رکھنا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یعنی آپ یاد رکھیں کہ یعنی مسلم لیگ قائد اعظم یعنی مسلم لیگ کے جو تھے بڑے اور گاندھی جی جو اپنے کانگریس کے بڑے تھے، ان لوگوں نے آزادی حاصل کر لی، نئے ملک بنا لیے. کس طرح؟ احتجاج، بائیکاٹ، سول نافرمانی کے ذریعے. تو یہ چیز کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی اختیار کرنی ہوگی. وہ ایک اپنے مقاصد کے لیے اس کام کو بھی کسی حد تک اختیار کریں گے تو یہ ان کے لیے کامیابی کا رستہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات حکومت سے مت کریں، یہ ٹائم کا ضیاع ہے. ایک ایسی حکومت جس کو آپ چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، اس کو ناٹ سلیکٹڈ کہتے ہیں، اس سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، مت کریں اس سے مذاکرات. وہ خود تو یہ عرفان صدیقی نے بھی کہا ہے کہ اب تو یہ آپ کے دروازے کھل گئے ہیں، 2 3 تو آپ مذاکرات حکومت سے نہ ہی کریں. تو بہرحال جو ہے نا انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات جو ہیں وہ کرنے ہیں تو فوج سے کریں، یہ اچھی بات ہے، کر رہے ہیں آپ. تو اس میں یہ ہے کہ مذاکرات جب آپ کر رہے ہیں تو آپ پریشر میں رہ کے نہ کریں، آپ اپنا سٹانس ایک مضبوط رکھیں، جیسا کہ فوج بھی کر رہی ہے کہ آپ کو سزا بھی دلوائی جا رہی ہے، آپ کو بندے بھی مار دیے ہیں، آپ سے مذاکرات بھی کر رہی ہے. تو آپ کو بھی حق ہے کہ آپ اپنا سٹانس مضبوط رکھیں اور پریشر میں رہ کے مذاکرات بالکل نہ کریں اور ان کے اوپر دباؤ رکھیں اپنا. جیسا کہ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ 8 فروری کو احتجاج کریں، تو یس یہ احتجاج ہونا چاہیے اور اپنا آپ دکھائیں جی کہ ہم ابھی بھی مضبوطی سے اپنے سٹانس پہ کھڑے ہیں. تو جیسا کہ عمران خان نے بھی کہا کہ یعنی قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ تو تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو گیا اور تحریک انصاف جو ہے اپنے نظریے کے ساتھ اپنے ابھی بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے. تو یس یہ سٹانس سب پی ٹی آئی کے ممبرز کا ہونا چاہیے. پھر انہوں نے اس بات پہ بڑی پریشانی کا اظہار کیا کہ پی ٹی آئی یعنی عمران خان کو تو اتنے واقعات نہیں توڑ سکے، لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ کچھ ڈیوائیڈڈ ہو رہی ہے، یعنی گروپ سے بن رہے ہیں. ہوتا ہے ایسے، جیسے پی پی بھی جب بھٹو کی پھانسی کے دوران اور بعد میں جو ہے نا اس پہ کے ساتھ ہوتا رہا تھا، لیکن ایک جو ہے پھر بھی ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. ہر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 بندے ہوں 3 ہوں تو آپس میں امیر مقرر کر لیا کرو. تو کوئی پی ٹی آئی کو یہ اسٹریٹجی تھوڑا کرنی پڑے گی کہ یعنی یہاں کہتے ہیں علیمہ کی بہنوں کا گروپ ہے، بشرا گروپ ہے، گنڈا پور گوہر کا گروپ ہے، تو یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تھوڑا سا کسی کو ایک بڑا مان لیں، ٹھیک ہے، ایک ہی کاز کے لیے کام کریں، دوسروں کو برا مت کہیں، ایک دوسرے کو برا مت کہیں. یہ بہت محتاط ہوں اس سلسلے میں، کیونکہ یہ آپ کی صفوں کو توڑنے کے لیے بہت ساری طاقتیں کام کر رہی ہیں. تو آپ خود بہت احتیاط کریں کہ کوئی کسی کو اس طرح سے نہ سمجھا جائے کہ کوئی کسی کا مخالف ہے. آپ ایک کاز کے لیے کام کریں. علیمہ خان جو ہیں وہ تھوڑا ان کو بہتر یعنی منجا ہوا قرار دیا گیا ہے کہ بشرا کا ریڈیکل جو انداز ہے وہ بہتر ہے، وہ ایک مر مٹنے والی جو ان کا ایک انداز ہے وہ اچھا بھی ہے ایک کاز کے لیے، اپنے شوہر کے لیے اور پھر ایک کاز کے لیے وہ کام کریں. تو وہ اس حوالے سے ان کے لیے وہ کہتی ہیں کہ میں کمزوری نہیں بنوں گی. بڑا یعنی انہوں نے جب احتجاج کے لیے آ رہے تھے 24 نومبر کے لیے تو انہوں نے بڑا ریڈیکل طریقے سے خطاب کیا اور خون گرمایا کارکنوں کا، لیکن ان کا
لگتا ہے کہ ایکسپوجر نہیں ہے، یعنی سیاسی لحاظ سے ان کا وہ ایک گھریلو خاتون رہیں، وہ ایک اپنی مذہبی ایک کچھ ان کی ہے بیک گراؤنڈ کہ وہ تعلیم دینے کی ان کی رہی ہے ایک گروپ کو، لیکن ایک ملکی اور بین الاقوامی جو لیول پر جب آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو اس کو سہنا اور اس کو ایڈریس کرنا. تو لیکن یہ دونوں طرح کے فیکٹر بہت پازیٹیو ہیں، یعنی بشرا جیسے لوگ بھی ہونے چاہیے اور پھر علیمہ جیسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو بڑا ہی بیلنس طریقے سے اور بڑا ہی کنٹرول کر کے اپنے آپ کو ماشاءاللہ بڑا ہی بیلنس نقطہ نظر دیتی ہیں، اپنا مطلب پیغام دیتی ہیں عمران خان کا، اور کبھی اپنے آپ کو یعنی بڑی گریس ہے ان میں اور بڑی بیلنس طریقے سے یعنی وہ تجزیہ کرتی ہیں جو بھی حالات کا یا فیس کرتی ہیں، کیونکہ ان کا ایکسپوجر بہرحال ڈائریکٹ سیاست میں تو نہیں تھا، لیکن وہ کافی بزنس وومن رہی ہیں اور بڑا ان کا عالمی ایک طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ رہا ہے، اور پھر فیملی اس طرح کے عمران خان کے گھر میں یعنی پلی بڑھی ہیں، ان کے ساتھ رہی ہیں، ہمیشہ ان کا نام آتا رہا ہے، جب بھی عمران خان کا ذکر آیا تو ان کا بھی اہم واقعات میں ضرور ذکر آیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وجاہت نے کہا، اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ جی ہاں آپ یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو دباؤ میں مت آئیں، اور یاد رکھیں کہ انہوں نے یعنی ان کے متعلق ایک عالمی گھیرا بھی بڑھ رہا ہے کہ جس طرح کہ انہوں نے احکامات دیے کہ شوٹ ٹو کل کے احکامات انہیں کے تھے، کسی اور نے نہیں دیے تھے، کہ یعنی دیکھیں جس کسی کو دیکھیں وہاں احتجاج کرتے ہوئے تو اس کو شوٹ کریں، اور ایسا شوٹ کریں کہ مار ہی دیں. یہ احکامات انہی کے آفس سے آئے تھے، یہ یاد رکھیں. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے ہی پارلیمنٹیرین پہ دباؤ بڑھایا، ان کو اغوا کیا اور زبردستی ایک طرح سے ایک مینیپولیشن کر کے جو فضل الرحمان کہتے تھے بازو مروڑ کے ان سے جو ہے 26ویں ترمیم کرائی. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ یعنی نرمی والا برتاؤ نہ رکھیں، صحیح ایک مضبوط گروپ جیسے دو آپس میں بات کرتے ہیں اس طرح سے بات کریں. بیک چینل یعنی ڈپلومیسی کی اہمیت پہ زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فرنٹ ڈور ڈپلومیسی میں بڑی ماہر ہے. عمران خان کے اپنے تعلقات بھی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بہت گہرے ہیں، اور بہت بڑا حلقہ جو ہے برطانوی اور امریکی ڈیسپورا جو ہیں ان کے ساتھ عمران خان کی بڑی افیلیشن ہے، اور بہت زیادہ وہ اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اپنے طور پر، رضاکارانہ طور پر. وہ بہت اور وہ کانگریس تک ان کی پہنچ ہے، اور انہوں نے کئی لیٹر لکھے. اسی وجہ سے بائیڈن کے دور میں بھی یعنی بڑی کہ 50 اور 46 جو کانگریس مین ہیں انہوں نے لیٹر یعنی ان کی طرف بھیجا گیا، اور انہوں نے بھی آگے سے بات کی عمران خان کے لیے. لیکن اب ٹرمپ کے زمانے میں تو بہت زیادہ متحرک ہو گئے ہیں اس کے جو اسپوکس پرسن ہے اور اس کی سیکرٹری آف اسٹیٹ. تو یہ ایک فرنٹ ڈور ڈپلومیسی ہے، یعنی آپ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، دنیا کے سامنے کرتے ہیں، گھبرا کے نہیں کرتے یا پیچھے سے نہیں کرتے. لیکن بیک ڈور جو پالیسی ہے اس کا کلچر ہے ایک پاکستان میں، اور اس بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے ہی یہ جو ہیں نواز اور زرداری اور ایمن بے نظیر بھی جو ہیں وہ مشکل حالات میں ملک سے باہر گئے، تو اور وہاں انہوں نے اپنی پناہ لی. اور ابھی بھی یہ کہا کہ جو راحیل شریف ہیں، جب باجوہ ہیں، انہوں نے بھی وہاں یہ لوگ ولاز خریدتے ہیں، وہاں پناہیں لیتے ہیں، وہاں جزیرے لیتے ہیں بڑے بڑے. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہیں وہ انگیج کریں اور ان کے ساتھ ان کو صحیح صورتحال بتائیں. آرمی چیف ہیں ان کے جو سزا سنائی اور اس کے بعد بھی جو مذاکرات وہ کر رہے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نروس ہیں، ان پر حالات کا پریشر ہے، اور انہیں معلوم ہے اچھی طرح سے کہ عالمی دباؤ بھی ان پہ بڑھ رہا ہے. اس وجہ سے وہ عمران خان کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں.
تو اس وجہ سے آپ بھی ان کے ساتھ ایک مضبوط فریق بن کر تو مذاکرات کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ خود کو تنہا نہ کریں، یعنی پی وی ٹی آئی ٹھیک ہے کہ وہ مقبول جماعت ہے، لیکن اس کو اگر کسی بڑے کاز، بڑے مقصد کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ انگیج کرے، دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی انگیج کرے، دوسرے گروپس کے ساتھ انگیج کرے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ یکجہتی، گلگت بلتستان گروپ، مائنارٹی گروپ، ساؤتھ پنجاب گروپ، یہ ان کو بھی انگیج کریں، اور صرف پشاور اور اسلام آباد میں نہ رہیں بلکہ یہ دور دراز علاقوں میں جائیں، ان لوگوں سے ملیں اور ان کو اپنا موقف بتائیں اور ان کو ایک امبریلا کے نیچے جمع کریں۔ مثال انہوں نے دی کہ جس طرح سے پی 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 اور نون کی آج کل نہروں کے بارے میں جو ہے نا وہ اختلافات کافی بڑھ رہے ہیں، اور بڑے ان کے بار بار اس طرح کے آتے ہیں بیان، شازیہ مری اور اس طرح کے ان کے جو وزراء ہیں کہ جی نون لیگ ان سے کوئی مشورہ نہیں کرتی اور خود سے جو ہے ڈیسائیڈ کر لیتی ہے، اور وہاں نہریں جو ہیں ان کی اپنی ضرورت کے لیے سندھ کی، اور وہ آ کے ہمارا حصہ ان سے لیتے ہیں، تو اس پانی پہ جنگیں ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ اس طرح کے نہ بیانات دیں، نہ اس طرح کی سوچیں کہ آپ نے کرنا ہے، تو ان کو انگیج کریں تاکہ ان کے ساتھ کوئی مناسب آپ کوئی ان کے ساتھ تصفیہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بلوچ گمشدہ افراد جو ہیں ان کے بارے میں آپ کر سکتے ہیں، بلوچوں کے اور بھی بڑے مسئلے ہیں، مہرنگ کتنے احتجاج کرتی رہتی ہے، اس طرح کے گروپوں کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ احتجاج جو ہے وہ تھوڑا مختلف کریں، پہلے سے مختلف اس کو کریں، کیونکہ جب آپ وارن کر کے آتے ہیں گورنمنٹ کو اور فوج کو کہ جی ہم 4 دن میں پہنچ رہے ہیں، تو وہ وہاں مورچے کھود لیتی ہے، وہاں مشین گنیں نصب کر لیتی ہے اپنی، اور سائپر کے ہتھیار اور اپنے چاروں صوبوں سے فوج آپ کے لیے جمع کر لیتی ہے، تو وہ چاہے آپ لاکھوں میں ہوں یا ہزاروں میں ہوں، وہ آپ کو سنیپ کرتی ہے اور شوٹ ٹل ڈیتھ کر دیتی ہے۔ تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مختلف اسٹریٹجی کریں، اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ آپ کبھی پریس کلب میں خطاب کریں، کبھی آپ پشاور سے، کبھی کوئٹہ سے، کبھی کراچی سے، کبھی گجرہان، کبھی سوابا سے آپ کے جو ہے نا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اور وہ مختلف طرح کی ہونی چاہیے جن کو فوراً پکڑا نہ جا سکے۔ تو اس طرح سے آپ اپنا کم نقصان کر کے زیادہ مقاصد حاصل کریں۔ جب آپ کا اتنا زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے بھی شاکنگ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر بھی اس کا منفی اثر پڑتا ہے، آپ کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ پشاور تک وغیرہ تک، پاکستان تک نہ رہیں، آپ کی اسٹریٹجی یو ایس اور یو کے تک ہونی چاہیے، وہاں تک اپروچ کریں اور وہاں تک اپنی اسٹریٹجی پہنچائیں، اپنا ایکسپوز کریں نظام کو، تاکہ لوگوں کو بھی وہاں کے لوگوں کو بھی پتہ چلے، اور آپ کے جتنا عالمی دباؤ بڑھے گا، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ یعنی عالمی دباؤ جب ہوتا ہے تو آپ کی ڈائریکٹ کوئی سفارش کرے گا، سفارش نہیں کرے گا، یعنی اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یعنی عالمی دباؤ ہوگا تو آرمی چیف شہباز صاحب کے اوپر دست شفقت ذرا کم کریں گے، اور جب شہباز صاحب کے اوپر دست شفقت نہیں ہوگا نا، تو کبھی بھی شہباز صاحب اتنی پھرتیاں نہیں دکھا سکیں گے، اور وہ پھر عدالتوں کے اوپر سے پریشر ہٹائیں گے، اور پھر عدالتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں صحیح فیصلہ کرنا، لیکن وہ فی الحال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ صحیح فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گی، اور انشاءاللہ پاکستان کے حالات پھر صحیح بہتر ہوں گے۔ اور عمران خان پورے پاکستان کی بہتری چاہتا ہے، وہ اپنی ذات کی بہتری نہیں چاہتا، وہ یہی کہتے ہیں کہ میں اتنے عرصے اس لیے جیل نہیں کاٹی میں نے کہ میں اس طرح سے نکل رہا ہوں اور چپ کر کے جا کے نتھیا گلی بیٹھ جاؤں۔